پھر آگے فرمایا، پھر انہوں نے سوال کیا قوم نے، انہوں نے کہا شمویل علیہ السلام یہ بتاؤ کہ اب وہ بادشاہ تو بن کر آئے گا، پر وہ تو کل مال بھی کوئی نہیں، دولت بھی کوئی نہیں، جائیداد بھی کوئی نہیں، پر دسو جو تو بادشاہ بن کر سانو کیوں پتہ لگے گا اور بادشاہ بن کے آئے گا؟ کوئی نشانی بھی تو ہونی ہے نا، کوئی نشانی تو لے کے آئے گا اپنی بادشاہت دی، کی علامت ہوئے گی، کی نشانی ہوئے گی؟ اللہ اللہ قربان جو میرے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، پروردگار عالم نے فرمایا وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ حضرت شمویل علیہ السلام سے پوچھا گیا اے پیغمبر خدا بتاؤ طالوت کی بادشاہت کی علامت کیا ہوگی، نشانی کیا ہوگی، کس نشانی کو ہم دیکھ کر اپنا بادشاہ مانیں گے، ہمیں بھی پتہ چلے گا طالوت بادشاہ بن کے آیا، کوئی علامت تو ہوگی نا، نشانی کیا لائے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت۔ بھائی طالوت نے تواڈے کول آنا جو بادشاہ بن کے آیا نا، وہ تو کوئی صندوق ہوئے گا، کی ہوئے گا، کی ہوئے گا؟ اے صندوق سی شمشاد دی لکڑی دا تے 2x3 دا صندوق، کتنا صندوق سی؟ 2x3 دا صندوق سی، شمشاد دی لکڑی دا بنیا صندوق، تے صندوق آیا کتھوں سی؟ جناب آدم کول ٹردا لگا آ رہا سی، جناب آدم علیہ السلام کو وراثت در وراثت انبیاء کرام نبیوں کے پاس پیغمبروں کے پاس صندوق چلا آ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا پوچھتے ہو کہ کیا علامت ہوگی اس کی بادشاہت کی، تو پھر سنو ان آیت ملکی ہی یاتیکم التابوت، تواڈے کو صندوق لے کے آئے گا۔ تو جب وہ صندوق آئے گا یا اللہ کو اس میں ہوگا کیا؟ قربان جو اللہ کریم فرماتا فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ جو صندوق طالوت بادشاہت کی علامت لے کر آئیں گے، فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کے بارگاہ سے اس میں اللہ سکون نازل فرما دے گا۔ بھئی سکون تے چین، خزانہ غیب بھی چکی ہے، خزینہ وچ پریا ہوئے گا صندوق لے کے آون گے۔ یا اے اللہ کے نبی اور کیا ہوگا؟ فرمایا وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، جناب موسیٰ کلیم اللہ اور جناب ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے کچھ تبرکات اس میں موجود پاؤ گے۔ کیا ہوئے گا؟ موسیٰ علیہ السلام دے تبرکات، عصائے موسیٰ موجود ہے جی، ہارون علیہ السلام دا امامہ موجود ہے، ہارون علیہ السلام دا نالین پاک موجود ہیں جناب، چند چیزاں قربان جاؤ میرے اللہ کریم نے فرمایا آل موسیٰ و آل ہارون، ما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے آل کی کچھ چھوڑی ہوئی متبرک چیزیں ہوں گی۔ فرمایا اے اللہ کریم، اے اللہ کے نبی بتاؤ کون اٹھا کر صندوق کو لائے گا؟ اللہ کریم نے صندوق بن اسرائیل نے عطا کیتا تو طالوت نو نشانی دے طور تے بھیجا، تو صندوق کنے اٹھا کے لے آندا سی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تحملہ الملائکہ، ایک فرشتہ بھی نہیں، کئی فرشتے ہیں جناب، 2x3 دا صندوق چکے تے آ رہے نے، 2x3 دا صندوق اٹھا کے کئی فرشتے۔ یہاں ایک نکتہ عرض کیا مفسرین کرام نے کہ بھئی فرشتے کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ تنہا ایک فرشتہ بھی ہوتا تو صندوق کو اٹھا لیتا، یہ فرشتوں کی لاکھوں میں ہزاروں میں جماعت کیوں بھیجی اللہ نے؟ یہ بات بتانے کے لیے کہ جو میرے نبیوں کے آثار و تبرکات ہوتے ہیں وہاں ایک بندہ نہیں، سارے فرشتوں سے تعظیم کروا رہا ہوں۔ سارے فرشتے اٹھا کے لے آئے جناب۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ فرماتا ہے بے شک اے جڑا صندوق ہے نا بنی اسرائیل دا، اے دے وچ اے سارا واقعہ بیان کرنا تے آثار تبرکات دا تذکرہ تانوں سنانا، ایک کوئی مقصد ہے کہ تانوں مت آوے، تانوں کی آوے مت وجی پئی ہے کئی لوکاں دی، تو بھئی یہ نالے نے پاک کا نقش کیا ہے جی، یہ زلفوں کا نقش کیا ہے جی،
یہ جناب والا فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، حضرات یہ جبہ کیا ہے، یہ چادر کیا ہے، یہ عصا مبارک کیا ہے، یہ تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ دوسرا پارہ سورہ بقرہ پڑھو آیت نمبر 147 148 کو، تمہیں بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ نبیوں کے آثار تو وہ ہیں، رب عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں کو بھی ان کے تعظیم کے لیے زمین پر بھیجا کرتا ہے۔ فرمایا تواڈے واسطے تاکہ تانوں مت آوے، اگر تسی مومن ہو نا تو تواڈی مت جڑی سو گئی ہے مر گئی ہے انہوں جگان واسطے، تواڈی مت زندہ کرنے واسطے یہ کافی ساری نشانیاں موجود نے، نشانیاں کی نے موجود۔ اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار و تبرکات، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صندوق اس کی اہمیت کیا تھی؟ کان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اذا قاتل قدمہ فتسکن نفوس بنی اسرائیل ولا یفرون۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی آپ کے پیروکار تھے، ماننے والے تھے، وہ مجاہدین کی جماعت بنتی تھی میدان جہاد میں، فرعون کے مقابلے میں، کسی اور کے مقابلے میں، جب دشمنان خدا کے مقابلے میں جب جہاد کے لیے نکلتے تھے میدان میں تو فرماتے کان موسیٰ علیہ السلام اذا قاتل قدمہ، جب موسیٰ علیہ السلام میدان جہاد وچ اترتے سن نا، او 2 بائی 3 صندوق اٹھا کے اپنے سامنے رکھ دے ہوندے سن۔ بھئی اللہ کا نبی موجود ہے، جلیل القدر پیغمبر موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہوتے ہوئے صندوق کو آگے کیوں رکھتے جس میں نبیوں کی تصویریں تھیں، جس میں آثار و تبرکات موجود تھے؟ اس لیے مفسرین نے فرمایا اس لیے کہ وہ صندوق کوئی عام نہیں سی، اودے تورات دے ٹکڑے موجود سن۔ تورات دے کی سن؟ ٹکڑے موجود سن، جنہاں دے اوتے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک لکھا ہویا سی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہ جانتے ہیں کہ میدان جہاد میں اگرچہ اللہ کا نبی ہوں پر مصطفیٰ کا ذکر سامنے ہوگا، کوئی مشکل سامنے نہیں آ سکے گی۔ اس لیے آپ اذا قاتل قدمہ، جب قتال کے لیے نکلتے تو صندوق کو سامنے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ آثار و تبرکات ہیں، قرآن کریم کے اندر اس کا بارہا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود، تو صحابہ کرام بھی موجود۔ آئیے مقام ابراہیم نو جائے نماز بنان دا حکم نازل نہیں سی ہویا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ چنگا ہوئے گا کہ اسی طواف کعبہ کرن تو بعد طواف تو بعد جڑے 2 رکعت نفل پڑھی دین او دے واسطے اسی جگہ مخصوص کر لئیے مقام ابراہیم نو؟ بھئی حتیم کعبہ کے پاس بھی نفل پڑھے جا سکتے تھے نا، حجر اسود کے سامنے بھی پڑھے جا سکتے تھے، رکن یمانی کی طرف بھی پڑھے جا سکتے تھے، شمال جنوب مشرق مغرب کسی سائڈ میں نفل پڑھے جا سکتے، تب مطاف کے حدود کے اندر، حرم کے حدود کے اندر کہیں بھی پڑھے جا سکتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ، لیکن اس میں مقام ابراہیم موجود تھا۔ عرض کرنے لگے حضور اگر اجازت ہوئے تو مقام ابراہیم طواف کعبہ دے نفل جڑی عبادت ہے 2 رکعت او مقام ابراہیم دے کول کھلو کے سے ادا کر لئیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر مشورہ بڑا چنگا تے کر لو تے چنگی گل ہے، کر لو تے۔ اب مشورہ فاروقی بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوا، عرش کے مالک کو بات بڑی پسند آ گئی، قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا آج کے بعد قیامت تک جو بھی طواف کعبہ کرے گا بعد میں 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا کے وہاں پہ ادا کر لیا کرے گا۔ یہ آثار و تبرکات ہیں، یہ آثار و تبرکات۔ پھر اگلی بات سنیے، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی صحابی رسول ہے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، قریش مکہ کی طرف سے بڑے سردار بن کے آئے، قریش مکہ کے وفد کے سردار سے سالار بن کے سرکار کے پاس آئے۔ تو اس حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے، وہاں سرکار سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، کچھ باتیں تھیں قریش مکہ کی طرف سے، کچھ باتیں لینے کے لیے آئے، کچھ دینے کے لیے آئے، سننے سنانے کے لیے آئے تھے۔ وہاں پہنچے نا تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے پہلے نظر دیکھا نا محمد کو تو سرکار وضو فرما رہے ہیں، صحابہ چاروں طرف منڈا رہے ہیں، صحابہ نے دیکھا تو حالت کیسی؟ فرماتے ہیں واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت علی کف رجل منہم، میرے آقا وضو فرما رہے نے، میرے آقا علیہ السلام کھنگار مبارک کیے، ناک مبارک نو جھاڑ دینے، کھنگار مبارک آپ دے اتر دینے، تو کسی فرما دے اللہ دی قسم ہے سرکار دے کھنگار مبارک یا سرکار دے لعاب دہن مبارک ایک قطرہ بھی زمین تے نہیں آون دیندے، صحابہ دے ہاتھ بچھے ہوئے نا، سارے ہاتھاں تو گر دئیے۔ یا اے عروہ بن مسعود اور کی ویکھے ہے؟ آپ فرماتے ہیں فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، صحابہ کرام صرف ہاتھ بچھا کے نہیں سی بیٹھے، جدے ہاتھ قطرہ ہوندا سی نا چھٹ پہن دی سی، صحابہ کرام اپنے چہرے تے مل دے سن۔
یا ہون بھی پیراں نال مرشداں نال استاد گرامی نال وڈیرے نال اسی سلام لے کے ساڈے بچے دو ہاتھاں نال سلام دیندے نے تے دست بوسی کر کے پھر اپنے چہرے تے جڑا ملدے نے وہ صحابہ دی سنت جے یہ اوہی نقشہ جے اوہی تربیت ہے۔ اور بن مسعود فرماتے ہیں کہ جدو بھی سرکار کھنگار مبارک پھینک رہے سن لعاب دہن پھینک رہے سن کلی کر کے پانی اونڈل رہے سن یا ناک جھاڑ کے پانی اونڈل رہے سن تو فرماتے ہیں زمین تے نہیں سی اون دیندے الا وقعت على کف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده اپنے چہرے تے اپنے جسم تے ملدے سن واذا تودع كادوا يقتتلون على وضوئه سرکار حضرت عروہ بن مسعود ثقفی فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام وضو کرتے تو وضو کا پانی لینے کے لیے ہمیں یہ شک پڑتا کہ شاید صحابہ آپس میں لڑ پڑیں گے، ایک اندر سے میں لینا ہے سرکار دے تبرک، دوسرا اندر سے میں لینا ہے، تیسرا اندر سے میں لینا ہے، سارے ود سے لگے تبرک لین واسطے تے اس تبرک دے واسطے کادو یقتتلون علی وضوئہ، لیکن بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار وضو فرماتے تو صحابہ لڑ پڑتے سرکار کا کہ وضو کا بچا ہوا پانی اور سرکار کے استعمال کردہ مستعمل پانی جو ہے حاصل کرنے کے لیے یہ کیوں لڑتے تھے؟ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں محدثین فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پہ چھینٹ آتی وہ تو چھینٹ اس کو مل کے اپنے چہرے پہ جسم پہ ملا کرتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کے ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ تھا سرکار کے ہر نسبت کا احترام اور تعظیم کر لینا، ملتے تھے۔ جس کے ہاتھ جنہوں نہیں لبا لیٹ ہو گیا بات چکے تو پتہ کی کر دیں سن وہ دوسرے صحابہ دے ہاتھاں نال ہاتھ مل کے چہرے مل لیندے سن۔ یار گل تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آثار و تبرکات دا مطلب اے وے سرکار دے ہر نسبت دا تعظیم کرنا، ہر نسبت دی دا ادب کرنا تے ہر نسبت دی تعظیم کرنا امت دے لازم ہے۔ آخری گل عرض کرنے لگا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا آپ نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بڑی بیٹی نے حضرت عائشہ صدیقہ تو بڑی سن آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں کہ جب سرکار دے وصال ہویا نا سرکار دا ایک جبہ مبارک سے آپ جڑا پہن لیندے سن ہوتے کرتا مبارک سرکار دے وصال تو بعد نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کرتا مبارک نے اپنے کول رکھیا جب اپنے کول رکھیا اسی تبرک طور تے وقت گزرتا گیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی وصال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو یہی جبہ حضرت سیدہ ام المومنین کی بہن ہونے کے ناطے حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس یہ جبہ آیا۔ اب جب آپ کے پاس آیا نا ام المومنین کی وصال کے بعد تو آپ پھر فرماتی ہیں صحیح مسلم دیگر کتب حدیث کے اندر حدیث برکہ موجود آپ فرماتے ہیں کہ دور دراز سے لوگ بیمار ہو جاتے بخار نزلہ زکام سے لے کر کینسر تک کے مریضوں کو وہ لوگ جس قبیلے میں کوئی بیمار ہوتا جس خاندان میں کوئی بیمار ہوتا وہ بیمار کو چل کے اٹھا کر جناب چل کے میرے پاس لاتے میرے گھر میں لاتے لیکن کوئی ایسا بیمار جو چپ کے پیچھا نہیں کیتا جاتا آپ فرمائیں کبھی کبھار ایسے ہوتا کہ جو ہے بیماروں کو میرے پاس لایا جاتا لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا کہ بیماروں کو نہ لا سکتے تو اس قبیلے کے اس خاندان کے لوگ پیالے میں تھوڑا پانی لے کر میرے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے اور پھر آپ کی کر دیا سن کوئی چار پھکیاں کوٹ کے دیں دیا سن نہیں آپ کوئی جناب والا دیسی تے ولایتی دوائیاں نہیں سی دین دیا آپ دے کول ایک کوئی دوائی سی تو جڑی دوا آپ دے کول سی نا وہ کائنات جی کسی کول موجود نہیں سی ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک تھا آپ فرماتی میں اس کو اٹھاتی وہ پیالہ جب پانی کا لایا جاتا اس پانی میں پورا جبہ نہیں سی ڈبون دی ایک نکر ڈبو کے تر کر کے انہوں اینج نچوڑ کے پیالے چ واپس دے دی سا دنیا دے کسی کونے تے لے جان دے سن بندے جا کے مریض نے پلان دے سن پلان دی دیر ہوندی سی اللہ شفا ضرور عطا فرما دیتا سی یہ ہے آثار و تبرکات پھر کیوں نہ کہ سب سے اعلیٰ سب سے بالا کوئی خاموش نہ رہے سب سے بالا والا خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ دینے والا ہے سچا ہمارے نبی دا مطلب کوئی اور بندہ کوئی نواں مطلب نہ کڈے وچوں، یہ مطلب یہ ہوتا ہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دین واسطے ہاتھ چاہیے، دینے اعلیٰ حضرت فرمان منہ چاہیے بھائی، ہاتھ نال وصول کرن تو پہلے یا کسی نے دین تو پہلے کسی ذات کو منہ نال منگن تو ڈھنگ ہونا چاہیے نا۔ سرکار دو عالم ادھر زبان مقدس سے مانگتے ہیں عرش بری کے رب سے، پھر وہ عطا فرماتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، میرا رب من عطا کرتا ہے میں آگے تقسیم کر لینا ہوں۔ اے مطلب ہے دا مطلب کوئی بندہ اور کوئی سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔